مرحوم محمد بخش ورد حسن بخش اللہ وسایہ ورد فضل حسین، خادم حسین ورد فضل حسین، وزیر بانو دختر مہر حسین، نذیر بانو دختر اللہ وسایہ، حاجی عاشق حسین ورد مہر حسین، حافظ خان، ان کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورہ مبارکہ کا جو ثواب ارواح طیب انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، چہارہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی مومنین اور مومنات نور ایمان لے کر راہ آخرت ہوئے، سب کی خدمت میں ثواب ہدیہ کرنے اور سب کی بخشش و مغفرت و بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین کی حاجات کی برابری، بیماروں کی شفا یابی، بے آباد جھولیوں کی آبادی، تنگی رزق کا شکار اہل ایمان کی وسعت رزق، غرض کے ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی و حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا
بمولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ادا ہے اس ذات کردگار کا جو پوری کائنات کی بلکہ سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے، اور اس نے اپنے ساتھ ربوبیت اور الوہیت میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا. عقیدہ وحدانیت رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. کھائیو بجے جب چھوٹا پکا کہ نہیں تلے آلہ پکا دنیا نیرے لوئے پسینہ تھی. بار دیگر بآواز بلند صلوات. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور عزاداری محمد و آل محمد جیسی بے مثال عبادت کا شرف عطا فرمایا. جو اپنے عزادار ہونے پر مطمئن ہو وہ بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ آپ سارے بآواز بلند صلوات پڑھ کے تصدیق کر چکے کہ ہم محمد و آل محمد کے عزادار ہیں، اور عزادار ہونے پر اپنے مالک کے شکر گزار ہیں. اور اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہم نے اب شکریہ ادا کیا ہے اپنے عزادار آل محمد ہونے کا، تو اللہ نے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جب تم عزاداری جیسی بے مثال نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہو تو پھر میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، اس نعمت میں کوئی کمی نہیں لاؤں گا۔ ہاں، اس صورت میں اپنی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہوں اور عذاب بھی بھیج سکتا ہوں جب تم لوگ شکر الہی انجام دینے کی بجائے کفر کرو۔ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت اور ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب نرم نہیں ہوتا بلکہ میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ سب کا اللہ کے اس دستوری وعدے پر بھی پختہ ایمان ہے یا نہیں؟ یعنی کیا اس وعدے پر ایمان ہے کہ اگر انسان شکر ادا کرے تو اللہ نعمت بڑھاتا ہے، اور اگر انسان ناشکرہ ہو اور کفران نعمت کرے تو پھر اللہ نعمت بڑھانے کی بجائے اپنا عذاب بھیجتا ہے، اور اس عذاب کا آغاز اس نعمت کو واپس کرنے سے ہوتا ہے جس نعمت کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ عذاب بھیجے گا، یعنی کم از کم اللہ اس نعمت کو تم سے واپس لے دے گا۔ اب میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا، عزاداری شہدائے کربلا، عزاداری محمد و آل محمد، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جی، پیسے نعمت ہے، زمین نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، تو کیا عزاداری امام حسین بھی نعمت ہے یا نہیں؟ جو اسے نعمت خدا مانتا ہے ایک صلوات سے تائید فرمائے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کو ترقی حاصل ہو، اس عزاداری میں اضافہ ہو، اس عزاداری کو ہم بڑی خوش اسلوبی اور آسانی، راحت کے ساتھ انجام دیں، یا ہم اس عزاداری سے آہستہ آہستہ محروم ہو جائیں اور بالآخر نتیجہ یہ نکلے کہ معاشرے میں عزاداری والی عبادت ناپید ہو جائے۔ ہم آپ کیا چاہتے ہیں، عزاداری کو ترقی ہو یا عزاداری میں تنزلی ہو؟ جاگتے بیٹھے ہو یا ستے بیٹھے ہو؟ اچھا، اگر جاگتے پئے ہو تو اس کا جواب دو، عزاداری بڑھنی چاہیے یا گھٹنی چاہیے؟ جی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عزاداری کو اگر ہم ترقی دینا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس عزاداری پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
ہم کیسے شکر ادا کریں؟ اگر کسی نعمت کا بندہ شکر ادا کرنا چاہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے تو اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا، اور اگر وہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر اللہ کی مرضی کے خلاف اس نعمت کو استعمال میں لائے تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا بلکہ اس نے کفران نعمت کیا۔ مثلا جتنے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہ زبان جو ہمارے منہ کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یا نہیں؟ جی، یہ زبان یہ نعمت ہے یا نہیں؟ جس کو نصیب ہوئی ہے بآواز بلند صلوات۔ یا رسول اللہ، یا علی، یہ زبان جو اللہ کی بے مثال قسم کی نعمت ہے، پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی ظاہراً زبان ہو لیکن وہ زبان سے بولنے پر قادر نہ ہو۔ جو نہ بول سکے اسے کیا کہتے ہو؟ جو زبان سے بول نہ سکے اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ گنگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس زبان کو استعمال کرنا اور زبان کو استعمال نہ کر سکنا، یہ انسان کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر انسان زبان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے تو یہ شکریہ ہے، اور اگر اللہ کی مرضی سے ہٹ کے استعمال کرے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ اب آئیے، یہ زبان اگر عزاداری کے لیے استعمال کی جائے تو شکریہ، اور اگر عزاداری کے لیے استعمال نہ کی جائے تو ناشکری۔ انسان اس زبان کے ساتھ عزاداری کرے تو اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زبان کو استعمال کیا۔ اگر وہ عزاداری کے لیے اسے استعمال نہ کرے تو اس نے اللہ کی رضا سے اپنے آپ کو ہٹا دیا اور اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جس کے لیے اللہ نے انسان کو زبان عطا فرمائی تھی۔ لہذا اگر عزاداری کریں گے اپنی زبان کے ساتھ تو شکر قرار پائے گا، اور اگر ہم عزاداری نہ کریں گے تو کیا قرار پائے گا؟ کفر۔ اللہ ہمیں کفر سے بچائے رکھے اور شکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرماتا رہے بآواز بلند صلوات۔ آئیے برادران، اگر زبان عزاداری میں بندہ استعمال کرے، لیکن پھر زبان کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے سچ بولنا، ایک ہے جھوٹ بولنا۔ سچ بولنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور جھوٹ بولنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو
جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے میں کون سی چیز استعمال ہوتی ہے؟ زبان استعمال ہوتی ہے۔ زبان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی ہے، حتیٰ کہ میدان مباہلہ میں بھی، جب میدان مباہلہ رسول اکرم اور ان کے دشمنوں کے درمیان سجا تھا اور حضرت اپنی اہل البیت کو ساتھ لے کر مباہلے کے میدان میں گئے تھے، تو اس مباہلے کو اللہ قرآن مجید میں ان الفاظ سے یاد کر رہا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اگو آپ پڑھو، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ باواز بلند صلوات۔ پیغمبر اکرم نے پنجتن پاک کو اپنے ساتھ لے جا کر وہاں کرنا کیا تھا؟ اللہ کی درگاہ میں التجا کرنی تھی کہ اے اللہ، جو جھوٹے ہیں ان پر اپنی لعنت بھیج، یعنی ان پر اپنا عذاب بھیج۔ اب اگر زبان استعمال ہو جھوٹ میں تو لائق عذاب، اگر استعمال ہو سچ میں تو لائق تشکر اور لائق رحمت۔ لیکن عزاداری میں جب زبان استعمال کی جائے تو وہاں کیا کیا جائے؟ عزاداری میں زبان کو جیسے بھی استعمال کرو ثواب ہے، یا سچ میں استعمال کرو تو ثواب ہے۔ اگر عزاداری میں زبان کو جھوٹا قصہ بیان کرنے کے لیے بیان کیا جائے، بناوٹی عزاداری بنائی جائے، من گھڑت کربلا تیار کی جائے اور اپنی مرضی کی کربلا بیان کی جائے، حقیقی بیان کچھ اور ہو اور ہمارا بیان کچھ۔ میں اکثر آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ عزاداری ویسے ہی ہو گیا ہے ایک واقعہ، یا امام کی ہدایت کے مطابق ہوئی ہے کربلا؟ جو شہید ہوئے، جنہوں نے قربانیاں پیش کی، وہ اپنی مرضی سے قربانیاں دیتے رہے یا امام کے حکم سے قربانیاں دیتے رہے؟ یہ جتنی بھی ترتیب ہے شہداء کی، ان کی ترتیب امام کی مرضی کے مطابق وجود میں آئی ہے یا جیسے ہو گیا ہے؟ مثلا یہ فیصلہ کہ پہلے اصحاب اور پھر اہل بیت، کربلا میں جو شہادت ہوئی ہے اس میں پہلے کون شہید ہوئے ہیں؟ اصحاب امام، انصار امام، جن کا تعلق خانوادہ بنی ہاشم سے اور اہل البیت سے نہ تھا، وہ پہلے شہید ہوئے، تاکہ وہ ساری جماعت درجہ شہادت پہ فائز ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز ظہر ہوئی تھی یا نہیں کربلا کے میدان میں؟ کس نے پڑھائی تھی؟ پیچھے کچھ اصحاب بھی تھے یا فقط اہل البیت تھے؟ اصحاب بھی تھے۔ تو اصحاب جو اس وقت تک شہید نہیں ہوئے تھے وہ نماز میں شامل ہوئے، باقی اہل البیت تھے۔ جب یہ اصحاب کی چھوٹی موٹی جماعت جو نماز ظہر تک زندہ رہ گئی تھی وہ بعد کو شہید ہوئی، اور جب سارے اصحاب و آپ کے احباب اور آپ کے انصار درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے تو سلسلہ بنی ہاشم کا شروع ہوا،
اور مشہور روایات کے مطابق بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے شہید ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے. ان کے نام پر بآواز بلند صلوات. تو یہ جو ترتیب تھی، پہلے اصحاب بعد کو اہل البیت، یہ امام علیہ السلام کی مرضی کے مطابق تھی یا امام علیہ السلام کی مرضی کے خلاف تھی؟ کیا کہیں گے آپ؟ ہر روز جو کربلا سنتے رہتے ہو تو تھوڑا سا اس معاملے میں میری رہنمائی کرو. یہ ترتیب امام کے فرمان اور ان کی رضامندی کے مطابق تھی یا امام کی مرضی سے ہٹ کر تھی؟ بآواز بلند صلوات. ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ امام علیہ السلام کہتے پہلے میں اپنے عزیز دوں گا، پھر میرے مہمان ہیں وہ شہید ہوں گے. میں پہلے اپنے پیارے قربان کروں گا، پھر میں اپنے انصار کو اجازت دوں گا. جب تک ہم زندہ ہیں انصار میں سے کوئی آگے نہ بڑھے. ایسا بھی ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن امام نے ایسا کیا. کیا کیا؟ پہلے اصحاب قربان ہوئے، بعد کو اولاد اور خاندان کے افراد قربان ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا امام علیہ السلام کی اپنی فکر کا نتیجہ تھی یا امام کی فکر کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا؟ ویسے ہی قضیہ اتفاقیہ تھا اور جو اتفاق ہو گیا سو ہو گیا. اچھا، اسی طرح جو جملے میدان کربلا میں امام بولتے رہے، کسی کو روانہ کرتے ہوئے، کسی کی لاش اٹھاتے ہوئے، کسی پہ آنسو بہاتے ہوئے، کسی پہ غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے، کسی کو اجازت دیتے ہوئے، جو باتیں امام علیہ السلام کی زبان پہ آئیں وہ ویسے ہی امام کی زبان سے نکل گئیں یا امام کے علم کا نتیجہ تھا؟ تو وہ امام سوچ سمجھ کے بول رہے تھے یا جو منہ سے نکل جاتا تھا نکل جاتا تھا؟ اپنا ذرا ایمان میرے سامنے روشن کرو. امام بالکل سوچ سمجھ کے تول کے بول رہے تھے یا ویسے ہی جو زبان ہم جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں ایسے مقامات پر جب اس قسم کی مشکل آ جائے تو بس اوقات ہماری سوچیں گم ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیا امام علیہ السلام ایسے تھے یا امام علیہ السلام پوری ہمت اور صبر و حوصلے کے ساتھ اس واقعے کو سینچ رہے تھے اور کربلا کو خود بنا رہے تھے اور خود تیار کر رہے تھے اپنے اس علم کے ساتھ جو اللہ نے انہیں علم امامت عطا فرمایا تھا؟ امام علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی یا نہیں کہ یہ میری کربلا فقط یہاں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ کربلا قیامت تک نور بنے گی اور گمراہی کو ختم کرنے اور ہدایت کو پھیلانے اور دین کو بچانے کا وسیلہ بنے گی؟ یہ ہمارا تمہارا عقیدہ ہے یا امام کو خود بھی علم تھا؟ چپ بیٹھے ہو. امام کو خود علم تھا کہ میری کربلا قیامت تک کیا فائدہ دے گی، قیامت تک دین بچانے کا وسیلہ بنے گی یا نہیں؟ امام کو علم تھا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس علم کے سائے تلے جو بولتے تھے اس علم کے سائے تلے بولتے تھے، جو کرتے تھے اس اپنے علم امامت کے سائے تلے بولتے تھے. میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک وہ اپنی امامت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے اور اس کے مطابق کربلا تیار کر رہے تھے.
اب اگر امام علیہ السلام کی کربلا میں جھوٹ کو شامل کیا جائے تو جھوٹ امام کے ذہن کا نتیجہ ہوتا ہے یا جھوٹے کی اپنی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے؟ جھوٹ جو بولتا ہے تو وہ اپنی سوچ سے بولتا ہے نا. امام کی کربلا میں اگر جھوٹ کو شامل کیا گیا تو گویا اس جھوٹے نے اپنی فکر کو امام کی فکر کے اندر داخل کر دیا اور اس میں ملا دیا. اب بتائیے حق میں باطل کی ملاوٹ ہوئی تو کیا وہ باطل جو ملے گا وہ بھی اتنا ہی نور بن جائے گا جتنا امام کا حق نور ہے، یا باطل کبھی نور نہیں بنے گا؟ جھوٹ کا کبھی وہ اثر نہیں ہوگا اور جھوٹ کبھی نور ہو سکتا ہے؟ جی کربلا تو نور علی نور ہے، کربلا تو عین سچ ہے، فکر امام کا نتیجہ ہے، امام کی سوچ کا نتیجہ ہے. امام نے اپنے علم امامت کے ساتھ بولا ہے، علم امامت کے ساتھ اقدام کیا ہے. مثلا یہ جو جملہ عام طور پر مومنین کو رلاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر شہید ہوئے اور زمین پہ پڑے تھے اور امام گئے تو امام نے وضع خدہ علی خد علی اکبر ہم شکل پیغمبر کے رخسارے پہ جا کے اپنا رخسارہ رکھا. آپ خود ذہن میں نقشہ بنائیے، امام نے جب علی اکبر پہ رخسارہ رکھا ہوگا تو کیا امام زمین پر قریب جھک گئے ہوں گے یا نہیں؟ اتنے جھک گئے ہوں گے جیسے آپ مثلا سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اتنے جھکے ہوں گے اور جا کے علی اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا ہوگا اور رکھ کے پھر فرمایا یا بنی علی الدنیا بعدک العفا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ طریقہ جو امام نے اختیار کیا یہ بھی علم امامت کا نتیجہ تھا یا ویسے ہو گیا تھا؟ علم امامت کا نتیجہ ماننا پڑتا ہے. اور جو جملہ امام نے کہا وہ جملہ بھی علم امامت کا نتیجہ تھا جو قیامت تک نور علی نور ہے، اور یہ ایک جملہ بھاری ہے پوری کائنات کے اس نور ہدایت پر جو امام نے علی اکبر پہ رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے ادا کیا ہے. اور کیا خیال ہے آپ کا یہ جملہ آج تک نور کا سا فائدہ دیتا رہا یا نہیں؟ میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، سورج نے اتنا نور کائنات میں نہیں پھیلایا جتنا امام معصوم کے اس جملے نے نور حق کو پھیلایا. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ امام کا کوئی جملہ علم امامت سے ہٹ کر نہیں ہوتا، لہذا علم امامت کے اندر کسی کو اپنی مرضی اور اپنی گھٹیا مرضی کو شامل کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. عزاداری سچی اور سچی ہونی چاہیے یا ملاوٹ والی ہونی چاہیے؟ خالص عزاداری ہونی چاہیے یا ملاوٹ والی؟ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور مان رہے ہیں تو باواز بلند صلوات. آج فقط 2-4 جملے کیونکہ میری سفر کی نوعیت بھی ہے اور کانفرنس میں شریک ہونا ہے، میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، یہ فرمائیے کہ عزاداری کا فائدہ کیا ہے یا عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری با مقصد عبادت ہے یا بے مقصد عبادت ہے؟ جی عظیم مقصد رکھتی ہے یا معمولی مقصد رکھتی ہے؟ عظیم مقصد رکھتی ہے. ذرا آئیے اپنی زبان سے اس مقصد کو ادا کیجئے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہو. ایک صلوات پڑھ لیں. تو میں مختصر طور پر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عزاداری کا مقصد وہی ہے جو مولا حسین کی شہادت کا مقصد ہے.
ہو رہی ہے؟ جو مولا امام حسین کی شہادت کا مقصد ہے وہی ان کی شہادت کے بعد عزاداری کا مقصد ہے۔ اب اگر پوچھیں مولا شہید کیوں ہوئے، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اب خدام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دین بچانے کے لیے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ مولا شہید کیوں ہوئے؟ اگر شہید نہ ہوتے تو دین تباہ ہو رہا تھا، مولا نے شہادت اختیار کر کے دین کی حفاظت فرما دی۔ منوان وہ جملہ جو حضرت امام حسین نے لکھا اس وقت جب مدینہ منورہ سے الوداع ہو رہے تھے، اور حضرت محمد ابن حنفیہ کو امام نے اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنا وصیت نامہ لکھ کے حوالے کیا۔ ایک ہوتی ہے وصیت زبانی، ایک ہوتی ہے وصیت تحریری۔ امام کی وصیت تحریری موجود ہے، اور وہ دستاویز یا وہ تحریر کس کے حوالے کی تھی؟ حضرت محمد ابن حنفیہ۔ اس میں لکھا، اس کا جو مختصر اور اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اسیر علی سیرت جدی رسول اللہ وعلی سیرت ابی علی امیر المؤمنین باواز بلند صلوات۔ میں نکل رہا ہوں کسی اور مقصد کے لیے نہیں، میں اپنے جد رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی امت میں اتنا کچھ فساد آ گیا ہے، اور اتنی امت بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے، اور اتنی امت فاسد راستے پہ چل پڑی ہے کہ اب میں مدینے میں بیٹھ کر اپنی شہادت سے اپنے آپ کو بچا کر اس امت کی اصلاح نہیں کر سکوں گا، لہذا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اس فرض کو نبھاؤں جس کے ذریعہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ اور اصلاح کرنے کے لیے جو اس کے اندر جو فساد تھا اس کو مختصر اس جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ امت اتنی بڑی فاسد ہو چکی ہے اور امت میں اتنا بڑا بگاڑ آ چکا ہوا ہے کہ یزید جیسا بدبخت رسول کے برعکس سوچ اور کردار رکھنے والا شخص امت نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ امت نے کیا کر لی ہے؟ آپ اگر پوچھیں لکھے پڑھے لوگ کہ کتنے لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی امت مسلمہ میں سے، اور کتنوں نے بیعت نہیں کی تھی؟ فی صدی کے اعتبار سے عام طور پہ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو 100 میں سے کتنے بیعت کرنے والے تھے اور کتنے بیعت سے انکار کرنے والے تھے؟ اب آپ دیکھیں، انکار کرنے والے یا مولا حسین تھے یا ان کے خاندان کے چند افراد تھے، یا وہ مخلصین تھے جو کربلا میں آ گئے تھے، چند ایک اور رہ گئے ہوں گے جو کربلا پہنچنا چاہتے ہوں گے لیکن نہ پہنچ سکے۔ تاہم قلیل ترین تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور کثیر تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ مکہ سارا مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن یزید کی بیعت میں تھا، مدینہ سارا مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن یزید کی بیعت میں تھا، یمن یزید کی بیعت میں تھا، مصر یزید کی بیعت میں تھا، ایران بھی اس وقت فتح ہو چکا تھا اور ایران کے مسلمانوں نے بھی کس کی بیعت کر رکھی تھی؟ یزید کی۔ اس لیے کہ ہر طرف یزید کے گورنرز پھیلے ہوئے تھے اور ہر گورنر نے
اپنے آرڈر اور اپنے حکم کے ذریعہ یزید کی بیعت کروا دی تھی. اب کوئی ایسا نہ رہ گیا تھا کہ جس نے یزید کی بیعت نہ کی ہو. رہ گئے تھے تو یہ 3 افراد جن کو بیعت کروانے کے لیے یزید نے آرڈر دیا. اس آرڈر کے مطابق امام حسین سے بیعت مانگی گئی. امام نے بیعت سے انکار کیا. انکار کے نتیجے میں امام کو کربلا معلیٰ میں گھیر کر شہید کر دیا گیا. تو جب امت اتنی بگڑ چکی تھی تو اس کی اصلاح کے لیے امام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ فقط شہادت کا راستہ اختیار کیا یا بیویوں کی قید کا بھی؟ کربلا جو آئے اکیلے آئے یا اپنی پردہ داروں کو بھی ساتھ لائے؟ کیوں لائے پردہ داروں کو ساتھ؟ تو جواب یہ جانتے تھے میں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن میری شہادت کو مٹانے کے لیے دشمن وقت حکومت ایک ایسے اقدامات کرے گی کہ جن اقدامات کو ناکام کرنے کے لیے ان خواتین کا کردار سامنے آئے گا. یہ قیدی کر لی جائے گی. لوگ یعنی جو یزیدی ہوں گے وہ انہیں قیدی کر کے یہ ثابت کرنا چاہیں گے ہمارا رعب کتنا ہے، ہمارا ظلم کتنا ہے، ہماری دہشت کتنی ہے. ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے اگرچہ کہ وہ نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو. اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لوگ دب جائیں گے اور لوگوں کے اندر یزید کے خلاف سوچنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ کون ہے جو زہرا جائی سے زیادہ وزنی شخص ہو؟ کون ہے جو خاندان رسول سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہو؟ نتیجہ یہ نکلے گا جب خاندان رسول کے ساتھ اس قسم کا حال ہو جائے گا تو لوگ بالکل دب جائیں گے اور کوئی یزید کے خلاف سوچنے کی طاقت ہی اپنے اندر پیدا نہ کر سکے گا. یہ تھے حسین جنہوں نے اپنی بھی شہادت پیش کر دی اور اپنی بیویوں کی قید کو بھی پیش کر دیا تاکہ شہادت اور قید ان دونوں کے ذریعہ یزید کی دہشت ختم ہو جائے اور اسلام جسے یزید اپنے پاؤں میں پامال کرنا چاہتا ہے وہ پامالی سے بچ جائے اور امت کے بگاڑ کی اصلاح ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. حسینیت آواز بلند کر صلوات. اللہ. اب اس آخری بات یہ ہے ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ اس چیز کو ہر عزادار کو سوچنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی عبادت اگر بے معرفت ہو تو اس عبادت کا وزن نہیں ہوتا. بوگس اور بے مقصد قسم کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. جتنی عبادت کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی عبادت کے وزن اور تاثیر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ سب عزادار ہیں. عزاداری کیوں؟ اس کا مقصد جواب کیا ہے؟ میں نے پہلے کہہ دیا عزاداری اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے مولا کی شہادت. مولا کی شہادت کیوں تھی؟ بگاڑ ختم کرنے کے لیے یا بگاڑ بڑھانے کے لیے؟ فساد ختم کرنے کے لیے یا فساد بڑھانے کے لیے؟ اور اگر امت کے فساد کا خاتمہ مولا امام حسین کی ساری کوششوں کا مقصد تھا، جن کوششوں میں شہداء کی شہادت بھی ہے اور قیدیوں کی اسارت بھی ہے، تو آج ہم جو عزاداری کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فقط رونا؟ یا ہمارا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے کہ امت کو فساد سے بچاؤ، امت کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہونے دو، دین اسلام کا چہرہ کوئی دور حاضر کا یزید بھی مسخ نہ کر سکے.
کسی دور وقت کے یزید کو بھی جرأت نہ ہو کہ وہ اسلام کو مس کرے، اپنی مرضی کے احکام نافذ کرے اور جو چاہے کرتا پھرے۔ اور آپ اگر غور کریں عزاداری پر لوگ سارے آپ کے حامی ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں جو عزاداری کو بند کروانا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو بند کروانا چاہتے ہیں دو بندے ہیں، یا تو انہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں سکتے اصل حقیقت کو، یا انتہائی متعصب اور دشمن ہیں۔ سمجھ کے عزاداری کی مخالفت کرنے والے، بغض عزاداری رکھنے والے انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، ان کو اسلام کا مخلص سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ورغلائے گئے ہیں، جن کو دھوکہ دیا گیا ہے اور انہیں سمجھ آئی، انہوں نے اپنے ان بزرگوں کے کہنے پہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ عزاداری جو ہے وہ ہمارے دین کی دشمن ہے اور ہمارے خلاف ہے اور یہ وہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور کچھ نہ صحیح اس پاکستان کی بات ہی کر دیتا ہوں، اس وقت پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ سن 47 میں بنا، آج کتنے سال ہو گئے جی؟ ٹھیک ہے، یہ جو 70 سے زیادہ سال ہوئے، ان 70 سالوں میں عزاداری ہوتی رہی یا نہیں؟ پاکستان کے خلاف عزاداروں نے کوئی اقدام کیا؟ ہر سال لاکھوں عزادار عزاداری کرتے ہیں، مشرق سے کہ مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پارا چنار اور لداخ سے لے کر کراچی کے ساحل تک ہر جگہ عزادار ہیں یا نہیں؟ عزاداری ہوتی ہے یا نہیں؟ ان عزاداروں نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات کی، امت کو کوئی نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو کوئی اذیت دی، کسی کا کوئی شیشہ توڑا، کسی کا کوئی بلب توڑا، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا؟ زائد سے زائد آپ کو اگر اچھا نہیں لگتا ہے تو یہی کہ یہ اپنا ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ اپنا سینہ کیوں پیٹتے ہیں، یہ اپنا ماتم کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں زنجیروں سے زخمی کرتے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے، اگر کرتے ہیں تو ہم عبادت سمجھتے ہیں نا، ہم جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اس کو تم عبادت نہ سمجھو، لیکن یہ تو مانو نا کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ہمارے راستے میں رکاوٹ بنو، جیسے کہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے تو کیا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جبراً اس کے ہاتھ کھلوائیں؟ آپ سارے مسلمان اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد میں کئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے آ جاتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کو کسی نے کہا یا آپ کے لیے یہ جائز ہوا کہ آپ اس کے ہاتھ جبراً کھلوائیں؟ کیوں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہاتھ کھولنا واجب ہے اور ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے جس کو امام مانا ہوا ہے، اس کا امام اسے کہتا ہے ہاتھ باندھو، وہ باندھے ہوئے ہیں، میں جس کو امام مانتا ہوں وہ کہتے ہیں ہاتھ کھولو، ہم نے کھولے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ وہ اس کو امام مانتا ہے میں اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ جبراً اسے اپنے امام کو امام بنواؤں۔ لا اکراہ فی الدین، نہ مسلمان بنانے میں کسی کو اکراہ کرنا پڑتا ہے، نہ مذہب بدلنے میں کسی کو اکراہ کی اجازت ہے۔ میں اپنا سینہ کو بھی کرتا ہوں، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ تو اگر ناجائز سمجھتا ہے اپنے مذہب کے مطابق ماتم کو تو سمجھتا رہے، مجھے روکنے کا تجھے کیا حق حاصل ہے؟ اگر مجھے روکے گا تو یہ عدالت کے خلاف ہوگا۔ جس طرح میرے لیے تیرے ہاتھوں کو کھولنا
جبرن یہ عدالت کے خلاف ہے، یا تجھے اپنی مرضی کی عبادت کروانا یہ عدالت کے خلاف ہے، یا کوئی بھی کام ایسا کرنا جس کو تیرا مذہب اجازت دیتا ہے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، تو بھی مجھے میرا مذہب ہی یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو جبر نہ کرو، کسی کو اپنے مذہب پر لانے کے لیے کوئی جبر کرنے کی اجازت مذہب اہل بیت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے جیسے ہم لوگوں سے انصاف کرتے ہیں لوگ بھی ہمارے ساتھ انصاف کریں، انہیں بھی عدالت کے مطابق چلنا چاہیے، نہ ہمیں وہ مجبور کریں نہ ہم انہیں مجبور کرتے ہیں، نہ ہمیں وہ تنگ کریں نہ ہم انہیں تنگ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے ہم کسی کو اذیت دینے والے نہیں ہیں، ہم فقط اپنے مشن کی تبلیغ کے لیے ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے حضرت رسول اکرم اس بڑھیا کی گلی کو نہیں چھوڑتے تھے جو رسول پر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور حضرت خاموشی سے گزر جاتے تھے تاکہ وہ دن آیا جس دن کہ اس نے رسول کو ایمان اختیار کیا اور حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ کسی کو جبر نہ، حضرت نے کسی اپنے مجاہد کو کہا اس کو 2 تھپڑ مارو، یہ میری کیوں بےزتی کرتی ہے اور میرے خلاف کیوں سلوک کرتی ہے؟ اس لیے کہ اجازت دین نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جائے۔ عادلانہ سلوک یہ امت کے لیے لازم ہے، اور ہم اپنے اس حق پر باقی ہیں۔ اور کل اسی سلسلے میں ہمارے علماء بزرگان نے ایک کانفرنس اسلام آباد میں بلائی ہے، اسی بات کو وہاں روشن کرنے کے لیے ہے کہ نہ ہم اپنے حق کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی کے حق کو چھین سکتے ہیں، نہ ہمیں تم چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں، ہمیں ہمارے حق پہ عمل کرنے دو، خود اپنے حق پہ عمل کرو، ہمارے راستے میں تم رکاوٹ نہ بنو، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، ہم علی ولی اللہ مانتے ہیں، ہمیں مت روکو، تم نہیں مانتے ہو ہم تمہیں کوئی مجبور، تمہارے اپنے گرد و نواح میں کتنی آذانیں ہوتی ہیں جن میں علی ولی اللہ نہیں ہے؟ ہم نے کبھی کسی کے مؤذن کو جا کے روکا اور کہا کہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا؟ نہ کریں، 10 نہیں 20 نہیں ہزاروں آذانیں ہو رہی ہیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہم انہیں مجبور نہیں کرتے اسی طرح کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف بھی ایسی زبان استعمال کرے اور ہم سے ہمارا حق چھیننے کی کوشش کرے۔ جو اس حق پر برقرار رہنا چاہتا ہے نعرہ حیدری، یہ وہ عدل ہے کہ جس کے لیے امام حسین کا سر نو کے سنا پہ سوار ہوا، یہ وہ عدل ہے جس کے لیے رسول کی بیٹیوں نے ہاتھوں میں رسن پہنے، یہ وہ عدل ہے کہ جس کے لیے رسول کی بیٹیاں ظالموں کے ظلم کے ذریعہ بازاروں میں پھرائی گئیں، درباروں میں پھرائی گئیں۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب بیویاں رسیوں میں گرفتار تھیں، بے محمل اونٹوں پہ سوار تھیں، اور انہیں گزارا جا رہا تھا کوفے کے اس بازار سے جو انتہائی رش سے بھرا ہوا تھا۔ اب بتا وہ دختر زہرا اور لائی جائے بدماشوں کے رش میں، اس سے بڑھ کر اور ظلم کی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، چھتوں پہ چڑھائی تھی کوفے کی عورتیں، چھتوں پہ جو چڑھی ہوئی تھی بیویاں اونٹوں پہ لدی ہوئی تھیں، وہ چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں، اور وہ ان قیدی بیویوں سے پوچھتی تھیں من ای الاسارا انتن، تمہارا خاندان کون سا ہے، تم کس خاندان کے قیدی ہو؟ ذرا آپ داناؤں سے میں پوچھتا ہوں، کوئی شریف زادی ایسے ماحول میں یہ بتانا پسند کرے گی کہ میرا خاندان کون سا ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں؟ لیکن تیرے دین کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے بیویوں نے یہ جملہ بھی وہاں کہا، نحن اسارا اہل البیت، ہم خاندان اہل بیت کی قیدی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا قصیدہ جس خاندان آل محمد کے بارے میں نازل ہوا ہے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے۔ لیکن اس وقت بڑا دل جلتا ہے جب وہی کوفے کی عورتیں
صدقے کی کھجوریں اٹھاتی ہیں اور چھوٹے ان بچوں کو دیتی ہیں جو 3-4 دن سے بھوکے بھی تھے اور کئی دنوں سے پیاسے بھی تھے۔ بچوں کو انہوں نے وہ کھجوریں دینا شروع کی تو بی بی ام کلثوم کی آواز آئی، یا اطفال آل محمد ان الصدقۃ علینا حرام، اے آل محمد کے بچوں یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے۔ عزاداروں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے، لیکن اللہ جانے کتنے دین کے پابند تھے۔ کھجوریں پھینکنا شروع کر دی، زمین پہ پھینک رہے تھے، منہ سے نکال رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ آواز آ رہی ہے ان الصدقۃ علینا حرام۔ یہ وہ مزاج عزاداران ہے اور یہ وہ عزاداروں کی ہمت اور ان کا ایمان ہے کہ وہ ایسے ماحول میں بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، عدل و ایمان پر عمل کرتے ہیں۔ آؤ اللہ سے دعا کریں خداوند منان ہمیں ہر حال میں سچا اور سچا عزادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، عزاداری کو دشمنوں کے واروں سے بچانے کے لیے اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بھائی دعا مانگو، ایک مومن مریض ہے، پریشان ہے، خداوند تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک اور نوجوان مریض ہے، خداوند اسے بھی شفا کامل عطا فرما۔ سب مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور سب حاجت مندان کی حاجت روائی کے لیے، بانیان مجلس کی بھی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ اللہ علماء دسایا سارے سروں تے قائم دائم فرماوے، چونکہ کل تک علم جو اسلام آباد میٹنگ آغا تک شاہ صاحب قبلہ نے اسے شرکت کرنی ہے، لہذا انہوں دی ہون فلائٹ ہے، انہوں دے حکم نالی جو قبلہ صحیح نے پہلے خطاب کی تھے، ہون مولانا اسکی صاحب خطاب فرمے سن، اندے بعد شہزادہ جولا شہزادہ اس کے برآمد ہو سی، مومنین کی تے نیاز دا بھی اہتمام ہے، سارے عبادات مکمل کر کے بنا انہوں دی صحت و سلامتی آمد کی تے بآواز بلند صلوات اللہ میں آنکھیں نے کھلی چھٹی ہے نبی جملے آنکھیں نے پھر بھی بآواز بلند صلوات بہ بنو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اپنے اور اپنے مرحومین بانیان تھے مرحومین بلاخص جناب اس مجلس کی بنیاد رکھی نہیں اور وہ سامعین جڑے شریک ہوتے نہیں، انہاں تمام دی گناہوں دی بخشش دی خاطر بلندتر صلوات۔ بانیان نے اپنے بزرگاں دی ایک فہرست جڑی میں کو دتی، التماس ہے خالق کریم حاجی محمد بخش مرحوما، حاجی الطاف حسین مرحوما، حاجی محمد رمضان بلخی، حاجی بلال حسین، حاجی محمد علی حسین مرحوما، حاجی محمد تقی، محمد ثقلین، علی عباس، زوجہ حاجی خضر عباس، ہمشیرہ حاجی محمد رمضان بلخی اور باقی بھی ایک خاندان دے جتنے عزیز دنیا تو ٹر گئے، تمام دی بخشش دی خاطر بلندتر صلوات۔
جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بالاخص زوجہ حاجی محمد رمضان بلخی یعنی بانیان دی والدہ محترمہ محمد حسنین اس کا بیٹا عمران حیدر حکیم سلطین اس کی زوجہ اور اس کو علاوہ بھی بہت سارے مریضاں میرے ذمہ میں دعائیں صحت لئی ایک مومنہ سخت مریض ہے اور میری والدہ محترمہ بھی تمام دی صحت دی خاطر بلند صلوات اور جتنے بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھتے ہیں اس محفل دن جس مقام تے ہیں عزیزہ محمد ذیشان علی محمد عدنان علی محمد عباس جعفری اور عزیزہ ملک شہد عباس اور باقی بھی بہت سارے بے اولادہ میرے ذمہ دعائیں اولاد نہیں انہاں تمام دی گنتی آبادی دی خاطر بلند صلوات بہت سارے لوگاں پانیان دے ذمہ کوئی لین مثلاً کنا دا گھر نہیں کنا دی اولاد نہیں اور جیندہ جو بھی مسئلہ ہے اور انہوں نے اپنیاں منتا بھی جمع کرائی ہیں تمام دی حوائج شریعہ دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموعدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بلند صلوات دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے حاضرین و انیان دے تمام مرحومین دے گناہ معاف فرماوے اور بالاخص جنہ تک اس ذکر دا عظیم تحفہ بھیجنا مقصود ہے مالک اللہ انہاں کو کربڑ جنت نصیب فرماوے اور حاضرین دے وچ جتنے پریشان حال ہیں بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھتے ہیں
اور جنہ جنہ میری قربانیاں کے ذمے جو دعائیں لیں مالک اللہ انہاں تمام دیاں حوائج شرعیہ قبول فرمائے اور اس ذکر دے حقیقی وارث یوسف زہرا دا جنت ظہور فرماوے اور رسول اللہ کو امام دے لشکر دا سپاہی پڑھن اور انہاں دے قدمِ جامع شہادت نصیب فرماوے۔ تمام دعاؤں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلندر صلوات۔ خالق کریم دی عظیم کتاب دی عظیم سورہ مائدہ آیت نمبر 35 دی تلاوت شریف کیتا ہے، جس سے خالق نے کامیاب لوگوں دیا نشانیاں ارشاد فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس دے پہلے حصے کی خالق فرماتے اے صاحب ایمان، تیرے فلاح اور کامیابی دی پہلی نشانی یہ ہے اتق اللہ، اس خالق کریم کو ڈر، ان دا خوف اپنے دل میں رکھ۔ امام محمد باقر علیہ السلام اصول کافی دے وچ حدیث ہے کہ مولا نے جناب جابر کے ذریعے جڑی تقوی دی تعریف اساں تک پہنچائی، فرمیندن ڈاڑا جابر میرے محبہ کوئی پیغام دے، میں باقر دے نزدیک تقوی دی پہلی علامت ہے حرام دے قریب نہ منن اور حلال کو چھوڑے نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اصول کافی دے وچ امام باقر فرماتے ہیں میرا بہترین محب وہ ہے جیڑا میرا محب واجب کو چھوڑے نہ اور حرام کو کرے نہ، یہ میرا بہترین محب ہے۔ اور خالق بھی ارشاد پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحب ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس خالق کریم دی رضا دی خاطر، اس مالک کے مہربان دے پہنچن دی خاطر کسی ایسے وسیلے کو تلاش کرو جس کے ذریعے وہ خالق تہاڈیاں دعاواں کو گناہ رد نہ کرے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس اللہ دے راہ تے جہاد بھی کرو، لعلکم تفلحون، میں اللہ پہ آدھا شاید کہ تساں کامیاب لوگیں جو شمار ہو۔ یعنی یہ وسیلہ ایک ایسی عظیم ترین چیز ہے، خالق نے انبیاء کو بھی اس سے چیز کا حکم دیتا ہے۔ حضرت آدم در کے اولا معاف ہوئے، آل محمد دے وسیلے دے نال حضرت نوح دی کشتی کو سکون حاصل ہوئے، آل محمد دے وسیلے دے نال حضرت یونس کو مچھلی دی شکم جو امان ملے، آل محمد دے وسیلے دے نال ابراہیم تے آگ گلزار ہوئی، آل محمد دے وسیلے دے نال، اور آج بھی جیڑا انہاں عظیم ہستیاں دے صدقے اس خالق کریم کو جو منگسی مالک عطا کرے۔ اور کتاب دے وچ ہے جڑے ویلے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نجف دے وچ زندگی پہ گزرتے ہیں، اور اس ویلے
عراق دی درہم دینار ایک کرنسی نجف گھنا بڑا انتہائی مشکل ہا انہ دے ایک محب کو امام خمینی نے حکم دیتا ایران تو کرنسی گھنا اے براستہ شام جس سے بغداد ایئرپورٹ تے پہنچے بہت زیادہ سختی ہے چیکنگ ہے یہ اتھائیں کھڑ کیا کہ میرا اللہ امام موسیٰ کاظم دا واسطہ یہ تو جان دے میں کتنی بینا تیرے پیارے دی دین کی تبلیغ دی خاطر میرا اللہ اس ایئرپورٹ تے میں کو کوئی مشکل پیش نہ آوے یعنی جی میں جو میں دعا منگی ہے نا میرا اللہ تے کوئی امام موسیٰ کاظم دا واسطہ نہیں پتا انہاں چیکنگ کرنے لے کو پیسے نظر نہیں آئے یا ادھر گزر کر گئے بس اتنا ہے کہ میں لٹھے پیسے انہاں دے سامنے آن انہاں نہیں پوچھے کتھو گتی آنے اور کیڑی جا گتی اور اس لئے میں امام خمینی دے کو نجا پہنچا اور عراقی کرنسی انہاں دے سامنے رکھی میں کو دیکھ کیا دے نسا بغداد ایئرپورٹ تے جڑی ہستی دا وسیلہ بڑھا کے رب کو دعا منگی آوی جدڑ بھی کوئی مشکل پیش آوی میں خمینی پیادا اس ہستی دے وسیلے نہ دعا منگے اللہ تیری دعا قبول کرے سے اور اللہ کیا دے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میرے دروازے تے آ کسے وسیلے دے تحت اور روایات بھی چند احادیث میں انہاں وسیلے دے حوالے نہ لکھی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے آقا نے اپنے مننا لے اپنے محبہ تک جڑا عظیم پیغام دیتے اس سے وسیلے دے حوالے دے نال یہ ہوئے پروگرام تے دسا چھوڑا معصوم فرمیندن اسعد الناس سارے نزدیک خوش قسمت ہے وہ بندہ من عرف فضلنا جڑا بندہ ساری فضیلت کو پہچان کے جڑا بندہ ساری فضیلت دی معرفت حاصل کر کے دے اور یہ وجہ ہی نا کہ جڑے ویلے امام صادق دا زمانہ آقا دوستان دے محبان دے درمیان تشریف فرما اور دوران خطبہ میرے آقا فرمیندن اللہ نے جس سے لے حضرت سلیمان کو بلقیس کی خبر دیتی تے جناب بلقیس بھی آ گئیاں اور انہوں دے تخت مقامن دی خاطر جناب سلیمان حکم جاری کیتا ہا کوئی ہے جڑا ملکہ بلقیس دے آمن تو پہلے تخت بلقیس میں دے سامنے گھنا میں قرآن دے اس مقام تے جنت وچوں ایک عفریت یعنی جن موجود ہا اس آخر جی اگر میں کوئی اجازت دیو تو میں اے دربار ختم ہومن تو پہلے تخت بلقیس حاضر کرے سا جناب سلیمان فرمیندے نہیں میں کوئی اس تو بھی زیادہ جلدی چاہیے ہے جناب سلیمان دا جانشین آصف بن برقیہ اس مقام تے موجود ہا دیکھ کیا دے آقا اگر میں کوئی اجازت دیو آنکھ دی پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس آوے سے اور آنکھ دی پلک جھپکنے کتنا ٹائم لگتا ہے اور امام معصوم پہ فرمیندے ہیں اللہ نے اپنے 10 اسماء اعظم دے وچوں یعنی ہر اسم اعظم اتنی بلندی تے ہے کہ جس تے وسیلے نہ دعا منگو اللہ رد نہیں کرے گا 10 اسماء اعظم دے وچوں ایک اسم اعظم دا کچھ حصہ
حضرت آصف بن برخیہ کو علم حاصل ہا جس کی برکت دے نال پلک جھپتے ہی تخت بلقیس منگایا ہا، اور مولا اپنے سینے تے ہاتھ مار کے فرمیندن خالق نے اپنے 10 اسماء اعظم دے وچوں 9 دا علم اصحاب محمد کو عطا کیتا ہے، اور اس مقام تے ابو بصیر جڑا نابینا ہا صحابی امام ہا، اے دیکھیا دے ابن رسول اللہ اکو ہک اسم آدم دا کچھ حصہ مل رہا، اس پلک جھپکتے دے وچ تخت بلقیس منگایا ہا، اور تو آکو اللہ نے 9 اسم آدم دی طاقت دیتی، تا اللہ نے اے بھی تا طاقت دیتی ہو سی کئی نابینا واسطے دعا منگو تے اللہ اکھی عطا کر رہے، وہ خود جو نابینا ہا میرے آقا مسکرا پہ فرمیدن ابو بصیر مانگ کیا مانگ دے؟ آدھے مولا میں کیا مانگا؟ نبینا تا اکھی مانگ دے۔ میرے آقا 2 رکعت نماز پڑھی، دست امامت ابو بصیر دے اکھی تے پھیرے، ابی بصیر دے اکھی ہو گئے نابینا ہا بینا ہو گئے۔ کتنا خوش قسمت ہو سی اور اپنے آپ کو کتنا عظیم سمجھتا ہو سی، پتہ نہیں کتنا عرصہ نبینا رہے، پیدیشی آباد جا نہیں پتا، لیکن اتنا ہے عرصے بعد جو اکھی ملین پہلی نگاہ چہرہ امامت پہ پڑی۔ اللہم صلی اللہ۔ اور روایات وچ بھی ہے، قرآن بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی حسین جڑے اکھی رکھن دے باوجود بھی اللہ نے انہاں کو نابینا شمار کیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے ظاہراً نابینا ہیں اللہ نے انہاں کو بینا شمار کیتا ہے۔ اس واسطے کہ اکھی ہیں نہ اللہ دی معرفت ہے، نہ مصطفیٰ دی معرفت ہے، نہ اولاد رسول دی معرفت ہے، اے اکھی رکھن دے باوجود اللہ نے انہاں کو اندھا شمار کیتا ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ جڑے اکھی تو اندھے ہیں لیکن دل دی روشنی اتنی ہے، مصطفیٰ دی معرفت بھی ہے، اولاد مصطفیٰ دی معرفت بھی ہے، تو اللہ نے انہاں کو اکھی والا شمار کیتا ہے۔ اور انہاں دے وچ ایک ابو بصیر بھی ہے، ظاہراً نابینا ہا لیکن دل دے اکھی منور ہس، جی میں جو چہرہ امامت تے نگاہ پئی بڑا خوش ہو گیا۔ مولا فرمیندن ابو بصیر اکھی مل کے نہیں خوشی ہوئی ہے؟ آدھے مولا کیوں نہ ہوئے؟ فرمیندن بات ایک روایت ہی میرے کو سن گئے، اللہ نے تیرے کو ایک نعمت کی دی ہے، ان دے بدلے رب کریم تے کو جنت ایک رتبہ عطا کیتا۔ یہ اللہ دا وعدہ ہے کہ جس کو میں دنیا دے کسے نعمت تو محروم رکھسا، انعام ہے میں اللہ کو جنت جو رتبہ عطا کرے سا۔ اللہ نے دیکھو جنت ایک رتبہ دیتا ہے ابو بصیر، اور فیصلہ کر جنت دا رتبہ چاہیے ہی یا دنیا دیا اے 2 اکھیاں؟ اور دسو ابو بصیر کیڑا فیصلہ کرے؟ بھئی ابو بصیر دے بارے سوچو جے کو اکھی عرصے بعد ملیں، نابینا جنت ادھار ہے، اکھی نک دین، سودا کیڑا کرے؟ یہ تو ایسا آدھے بیٹھے ہیں نا جنت دا یا بھئی جنت نٹھی دا نہیں نا۔ اس کو اللہ قرآن جاتے سورہ بقرہ دی پہلی آیات ہے یؤمنون بالغیب، جس کو اللہ اسے اولئک ہم المفلحون، کامیاب لوگوں دی نشانی ہے، جو ایک نشانی ہے بھی ہے یؤمنون بالغیب، جڑے غیب تے ایمان کے نام ہے۔ اور جنت رٹھی نہیں، ایمان ہے۔ اور آقا پہ فرمائے ابو بصیر فیصلہ کر، جنت یا بولو اکھی، اور دسو کیا فیصلہ کر؟
بھئی بات ذہنے سوچ گنو جنت ادھار ہے اکھی نک دین لیکن یہ ضرور اکساں جنہ دا استاد امام صادق ہوئے تا شاگرد ابو بصیر جے پڑھ دین جڑے نہیں آدھے مولا سوچر دا موقع دیو نہیں آدھے کو مشورے دا موقع دیو صرف ایو کچھ سنے اکھی مل گئے جنت رتبہ ختم ہو گئے اور ابو بصیر دے کد مولا زندگی پہلے بھی گزر گئی تو نہیں پتا کتنی بقایا ہے ایک سا ہے 2 سا ہے کسی کو نہیں پتا سال ہے 10 سال ہے مولا بقایا بھی جتنی زندگی ہے نابینا حالت گزار چھوڑے سا لیکن جنت رتبہ نہیں چھوڑنا چاہتا اسی چیز کو ہی میرے آقا اس فرمانے پہ فرمیندے اسعد الناس لوگیں چوں سب تو زیادہ خوش بخت خوش قسمت ہو ہے من عرف فضلنا جیڑا ساری فضیلت دی معرفت رکھدا ہوئے ایسا اللہ دے نزدیک سارا مقام کتنا بلند ہے علاقہ دے کہ فرمند وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا اور اللہ دا قرب حاصل کر رہے سادے ذریعے دے نال اے ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ جس کو مثال میں ہی تدے میں کو پتہ ہے کہ ایم این اے سارے ووٹر نال بنے تو میں لگا ونیا وہ سن گھنسی وزیر اعظم کو لگا ونیا ملاقات دا ٹائم ہی مل ونجے گل سن گھنسی مننے نہ مننے ہوں دی مرضی لیکن ہوں دے باوجود ہی میں کوئی وسیلہ تلاش کرے نا ایسا وسیلہ جڑا میرے نال ونجے تے میرا کام جلدی ہو ونجے کئی دفعہ ڈٹھا ہوئے جی سفارشی فون چکرو یا کوئی لیٹر لے کے دے چا یا خود نال لگے جلو اگر فون کر دے وے جی تاں بھی کم تھی سی رکا لکھ دے وے تاں بھی کم تھی سی آپ لگا ونجے تاں بھی کم تھی سی جبکہ میں کلہ لگا ونجا تاں بھی سن سی اس سارے اسباب کیوں اسے تیار کرے نا تاکہ جلدی کم ہو ونجے اگر میں ایک اللہ رب کریم دی بارگاہ دست دعا بلند کرنا تاں بھی سن سی لیکن وسیلہ آل محمد ہی واسطے رب سکو عطا کیتا ہے کہ اس کے ذریعے جڑی دعا منگ سے میں اللہ جلدی قبول کرے سا اور اسی چیز کو ہی خالق میرے آقا نے امام معصوم نے بھی ارشاد فرمائے اتقرب الی اللہ بنا اللہ دا قرب حاصل کر رہے سادے ذریعے دینا سابو وسیلہ بڑا کس خالق دی بارگاہ دے وچ بنجے بالدے کے فرمیدن بخلصا حبنا اور دل دے نال ساڑے نال محبت رکھنے کہ مخلص بھی ہوئے یعنی صرف زبانی محبت نہ ہوئے بلکہ کیا ہوئے گل سمجھ آنی پئی ہے مخلص ہوئے ساڑے نال محبت دے وچ بعمل بما اللہ بنا اللہ جڑا حکم دیتے اندھو تے عمل بھی کر رہے والدے کے فرمیدن وانتہا اما انہو نحینا جتو اسا روکوں اتھاؤں سوالا منڑالا رکدہ بھی بننے والدے کے فرمیدن یاد رکھو فداک اللہ مننا وہو فی دار المقام جڑا بندہ سادے حکم دے مطابق زندگی گزرے دا راوے ساری نہیں دے مطابق انہا کمت رکدہ رہ بننے روز قیامت او بندہ جنت سادہ ہمسایہ ہو سی جی کتنا خوش قسمت ہے جس کو میرے آقا ہمسایہ کر کے پیسے دیں دن بات امام جعفر صادق علیہ السلام فرمیدن مل کے بلندر صلوات میرے آقا فرمیدن اذا کان یوم القیامہ جڑے میرے سادہ منن آلا قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ دے وچ آسی نشفع المسلمین
من شیعتنا ساڑے شیعہ دے وچوں جتنے گنہگار ہو سن نشفعنا اسا آل محمد انہاں دی شفاعت کرے سن. اب سمجھ آئیے یعنی مولا پہ فرمائیں روز قیامت اس سے لے سارے منن والے محب اللہ دی بارگاہ دے وچ آسن اساں انہاں گنہگار شیعہ دی کے کرے سوں شفاعت کرے سوں. بل میرے آقا دیکھ کے فرمائیں فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَقَدْ نَجَّهُمُ اللَّهُ اور ساری شفاعت دے نال اللہ بھی سارے شیعہ کو نجات عطا کرے سی جہنم تو آزاد کرے سی. بل میرے آقا امام معصوم دیکھ کے فرمائیں لا يحبنا عبد الا کان معنا سارے شیعہ چوں سارے محبے چوں کوئی ایسا نہ ہو سی مگر ایک روز قیامت وہ سارے نال کھڑا ہو سی. صرف سارے نال ہی نہ ہو سی فاستذل بذلنا اور اس روز قیامت کی گرمی تو محفوظ ہو سی سارے علم دے ساہے تلے جگہ مل سی. اور جس کو رسول اکرم فرمایا یا علی ترے چیزیں اللہ تو کو عطا کیتن ترے چیزیں اللہ میں کو عطا کیتن لیکن جڑی ترے چیزیں اللہ تو کو دیتن کوئی اوندا شریک نہیں. انہیں جو پہلی چیز یا علی اللہ نے جنت اور جہنم میں مصطفیٰ کو عطا کی تھی انت قسیم النار والجنہ کو تقسیم کرنا نہ تو علی حسین. یا علی لواء الحمد اللہ میں کو عطا کیتے اور اس لواء الحمد چاوڑ والا تو علی حسین. کوثر اللہ نے میں کو عطا کیتے انت ساقی کوثر پلاوڑ والا تو علی حسین. اور جڑیاں ترے چیزاں اللہ نے تو کو عطا کیتے آدم تو گھن کے میں مصطفیٰ تک کوئی اندے نال شریک نہیں. انہیں جو پہلی چیز ہے جیو جیاں سہرا اے علی اللہ نے تو کو عطا کیتے آد نبی تو لے کے میں مصطفیٰ تک رب کسے کو عطا نہیں کیتا. اور جیو جی زہرا بطول جیسی بیوی اللہ نے تو کو عطا کیتی آدم تو لے کے میں مصطفیٰ تک کسے کو نہیں ملی. اور جیو جی حسنین جیسے بیٹے اللہ نے تو کو عطا کیتے کسے نبی کو بھی نہیں ملی. یا آقا کے پہ فرمائیں دیں سادہ شیعہ سادہ محب روز قیامت سارے نال ہو سی اور روز قیامت سائے دے تلے ہو سی. بات میرے آقا دیکھ کے فرمائیں دیں امام باقر بھی جناب جابر کو فرمایا اے جابر میرے شیعہ کو میرا پیغام دے اس ویلے تک کوئی بندہ سادہ شیعہ نہیں ہو سکتا جس ویلے تک وہ سارے حکم تے عمل کرنا اللہ نہیں بنتا. یعنی صرف زبانی سارا شیعہ نہیں بن سکتا. پت امام معصوم اگلے حصے فرمیندن برافقنا ففی منازلنا اور روز قیامت سارے شیعہ دا رتبہ اللہ ایدہ بلند کرے سی کہ دعائے ندبہ دے بیچے رسول فرمیندن اے علی روز قیامت والے شیعہ دے چہرے چمک دے بھی ہو سین اور نورانی ممبرہ دے سوار بھی ہو سین. بالا کا دیکھ کے فرمیندن واللہ امام صادق قسم چاہ کے فرمیندن اللہ دی قسم لا تحبنا عبد سارے محبہ دے بچو کوئی فرد ایسا نہ ہو سی حتی یطہر اللہ قلبہ کہ روز قیامت اللہ ان دے دل کو پاک کر دے سی. ان دا دل طاہر پاک ہو سی بلا یطہر قلبہ حتی تسلمو اور روز قیامت
ساڑے شیعہ ساڑے محبت بھی تو کوئی ایسا نہ ہو سی کہ خالق کریم اس کو جہنم تو آزاد کر دے سی. بل میرے آقا دیکھ کے بلند یاد رکھو باعدہ اسلم لنا سلم اللہ جڑا ساڑے نال محبت رکھ سی اللہ بھی اندے نال محبت رکھ سی کیڑے ویلے من سوء الحساب یوم القیامہ یعنی قیامت دن وقت حساب اللہ ساڑے محبہ نال محبت کرے سی یعنی جس لئے وقت حساب ہونا ہے اللہ کرے امام معصوم دے محبہ نال محبت تو کیا خیال ہے وہ بندہ پاس ہو سی یا نہ ہو سی یقیناً پاس ہو سی. بات میرے آقا دیکھ کے فرمیندن بات یاد رکھو سیدہ تیرہ فرمیندن نحنو وسیلت فی خلق ہی اللہ دے وقت وہ الہ الوسیلہ تہرہ بطول دیکھ کے فرمیندن اے لوگو نحنو وسیلت فی خلق ہی اللہ دی مخلوق اساں بہترین وسیلہ خدا ہے. انہی سارے وسیلے نال جو منگ سی رب اس کو ضرور عطا کرے سی. بنانو خاصتوں اور اسہی اللہ دے خاص بندے امحلن قدسو ونانو حجتہو فی خیبتہی اور اسہی اللہ دے طرفوں کیا ہیں بہترین حجت ہیں. بنانو ورثت الانبیاء اور اسہی صحیح مانے انبیاء دے وارث ہے. تو گویا بہت ساری احادیث ہیں اس کے حوالے دے نال جس کا خلاصہ ہے کہ آقا فرمیندن خالق دے وقت ہو الہ الوسیلہ آ میں رب کریم دی بارگاہ دے وچ آ کوئی وسیلہ تلاش کر کے آ اور ایسا وسیلہ بنا کے آ جس وسیلے کو میں اللہ رد بھی نہ کر رہا. آؤ انہاں وسیلے دے وچوں بہترین وسیلہ ہے محبت آل محمد. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا من مات علی حب آل محمد مات تائبا. گویا خود رسول اکرم فرمیندے جیڑا بھی محبت آل محمد دل وچ رکھ کے اس دنیا تو بننے وہ دی موت ایویں ہے جویں توبہ کر کے مر رہا ہو ایویں ہے جندے گناہ اللہ نے معاف کر دیتے ہوئے. مات شہیدہ گویا ان دی موت ایویں ہے جویں شہید ہو کے گیا ہوئے اور قیامت تک محب آل محمد دی قبر ملائکہ واسطے زیارت گاہ بن گئی. تاؤ میرا عزیز محبت آل محمد ایک بہترین وسیلہ ہے گناہ مادی بخشش دا بہترین ذریعہ ہے اور انہاں دے وچوں محبت کربلا علیہ یہ بھی ایک بہترین وسیلہ ہے. آؤ اس سالانہ مجلس 14 صفر المظفر مشہور بھی ہے اور منسوب ہے اس شہزادے دے نام دے نال جیندی ماں ساری زندگی دھوپ وچ گزاری جے تک زندہ رہی عسکر دی ماں نہ چھان تلے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتے سے. اور یہ وجہ ہے جڑے ویلے ایک میرے آقا دا منن والا ہے نا گھر دے وچ دیکھے ایک پردہ دار ہے جڑی دھوپ وچ بیٹھی چادر اس کے سر پہ ہے. آقا سجاد کو آدھے آقا یہ کون پردہ دار ہے جڑی دھوپ وچ بیٹھی ہے؟ دیکھ کے فرمایا میری ماں باپ ہے جدن دی ہے میرے بابے دی لاش کو دھوپ تو دیکھ کے آئی اس حسین دی لاش دے کول کھڑ کے وعدہ کیتا زہرا دا لال جے تک جیساں نہ ٹھنڈا پانی پیساں نہ میں چھان چباساں. ابراہیم بن مالک اشتر کوفے تو کچھ سر گن کے آیا ہا مدینے
امام زین العابدین کو وہ سار دیتے ہس دشمنان دی دسا ہاتھ جڑے جڑے فنار ہوئے تو اسے مقام تے دیکھ کے فرمیندے ہیں ابراہیم فوراً واپس والا ون اور چاچے مختیار کو آگ جتنا جلدی ہو سکتی اصغر دے قاتل کو گرفتار کر ورنہ میری ماں دھوپ پہ مرنے سے نہ میری ماں ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ دھوپ تو اٹھتی ہے جتنا جلدی ہو سکتی جس لئے ابراہیم واپس گئے نا اگے جیڑا بھی قاصد واپس رہندا ہا مختیار ہوتا بڑا استقبال کرے دا ہا لیکن ابراہیم جسے لگئے تھے زارو قطار ودا روندا ابراہیم مختیارہ دے ابراہیم میرے مولا تو خیر ہے اس کے ہاتھ تخت لے تے مولا دا پیغام سن مختیار تخت لت ہے ابراہیم نے کیا دے مولا پیغام دیتا ہی جتنا جلدی ہو سکتی حرملے دا سار بھیج ورنہ عرب دی گرمی میری ماں کو کھا بیسی منحال کیا امام زین العابدین دی خدمت دویچ آل اوال تو بعد میں آقا منحال کچھ پوچھتے منحال میں کو دسا اجن حرملہ جیند ہے جی آقا جیند ہے دست دعا بلند کر کے دن میرا اللہ ایک جہنم دی آگ تو پہلے لوہے دا عذابی چکھا دنیا جا آگے جی جھلا جس لئے واپس گئے نا منحال کسے دین تو گئے مختیار انتظار کھڑا ہا اتنے دی حرملہ پکڑی کے آئے اس حکم دیتا ہے اندے ہاتھ تے پیری کٹو ایک دنیا دی آگے چلی جلاؤ اس ویلے منحال دے الحمدللہ مختیار دے کدے منحال ای الحمدللہ تے شکرللہ تا والے اکھیں دیئے جس لئے کوئی نعمت ملے کوئی دعا قبول تھی لے اس کہ میں امام سجاد دی دعا دی قبولیت رٹھی ہے اس کہ کیویں آدھے میں مولا کو لگیا تے مولا نے پوچھا اجر حرملہ جیند ہے میں آکے جی جیند ہے اتے ہی دست دعا بلند کر کے فرمایا نے میرا اللہ حرملے کو دنیا دی آگے چی چلا لوہے دا عذاب چکھا جس سے تائیں عذاب دا اعلان کیتے ہاتھ پیری کٹو آگے چی چلاؤ میں کوئی امام سجاد کی دعا دی قبولیت نظر آئی اس لئے مختیار گھوڑے تو لے کے زمین تے سر رکھا دے میرا اللہ تیری ذات دا شکر ہے اور یہ بدبخت حرملہ جڑے ملے گرفتار ہو کے گیا نا مختیار پوچھتا دسا کیڑا ظلم کیتا ابھی ایک کمینہ لے کے دے مختیار میں کربلا ترائے تیری ہو جے گھن گیا جنہ تیران دا وزن بہت زیادہ ہا آدھے انہیں جو ایک تیر میں عباس دی آنکھیں چمارا تے ایک تیر میں حسین دے سینے چماتا آدھے انہیں جو ایک تیر جڑا ترائے شعبہ آلہا اور حافظ حسین صاحب دے جملہ رویدی جائیہ گل ہے اصغر دا گل چھوٹا تیر زیادہ تے رویدی یہ گل ہے سکینہ دے رخسار چھوٹے ہیں شمر دا ہاتھ بڑا آج روکو مل اللہ جڑے ویلے شام دے وچے پہنچے ہیں نا املون سفیرہ کو بھی سلوایا ہویا ہا انہیں ایک روم دا سفیر بھی ہا اس کہ یزید کہ میں کو دینے اجازت جیڑی تیری فتح ہوئی ہے میں کو اپنی اکھی نہ دیکھا اس کہ ہاں دیکھ اور اس آکے پوچھے دسانا انہا سارے دا جرم کیا آئی وہ کہ انہا میرے خلاف بغاوت کی تھی آئی تو میں جنگ لڑی ہے میں کامیاب ہویا اور روم دا سفیر شہیدہ دے سرہ کو بدلے تھے سب تو پہلے 57 سال دے ضعیف امام حسین دے سر تلے آئے
جن دی ریش خون نال تارائی اور جن دیاں سجیاں زلفاں کھبیاں گئی ہوئیاں ہن اپنے آپ کو دیکھ کدے ہاں کربلا جنگ تھئیے بات ہے اس جاتے جن گھوڑے دی گردن عباس دا سر ہا کدا سوچے وے عباس دا سر نیزے تے کیوں نہ ہا عام طور تے ذاکرین پڑھ دن این واسطے کہ جناب عباس فرمایا میرا سر اچھا نہ کرے میں پھپیاں بھیڑی دا ننگا سر نہیں دیکھ سکتا دراصل حقیقت ہے عباس دا سار ای قابل نہ ہا کہ زین تے چھوڑے تے لوس مقام تے سام تے چڑھے ہا جڑے ویلے کمینے گورز مارا ہا عباس دا سار دو حصے تقسیم ہو گیا ایک تھیلے جو بند کر کے گھوڑے دی گردنے جو بندھا گیا ہا اے سار بھی نٹھے 32 سال دا جوان آدھے ہا جنگ تھئی 18 سالان دے علی اکبر دا سار نٹھے سہا جنگ تھئی 13 سال دے شہزادے دا سار نٹھے سہا جنگ تھئی جڑے ویلے آئے نا 6 مہینے دے سر والے اور بے ساختہ رو پہ دیکھ دے یزید تو تا دے جنگ تھئی بچے کو جنگ لڑی اور دیکھ دے انہاں قیدیاں دے وچ کوئی بچے دا قریبی رشتہ دار بھی ہے جیڑا میں کو نصاب ہے ای بچے دا جرم کیا ہا او جی میں جو بھیڑ کھڑی ہے نہ دیکھ کے پھپھی اماں آج تسا نہیں بولنا پھپھی اماں آج میں بھرا دی غربت دی گواہی دے ونی ہے دیکھ کے دی روم دا سفیر جن دے بارے پوچھدا پے این دی سکی بھیڑ مایا تے روم دا سفیر ای دا جرم ہے ای ماں دے دریا تے ایک گھٹ پانی دا منگے اجرکم اللہ گرم ہوا تے گرم فضا تو بچے دا ہویا زہرا دلال آباد سایہ کرے دا ہویا اپنے پتر تے خوشک لب چمدہ ہویا قوم اشکیا کو دیکھ کے دے قوم اشکیا تو سب میرے جوان مارن تو سب میرے مہمان مارن اور میرا ایکو 6 ماہ دا اصغر بچ گئے تو آدھیا نگاہ میں اگر کوئی جرم دار ہاں تو میں حسین میرے اصغر دا کیڑا قصور ہے ایمیں میرے آقا ابا الہائی تے امام زمانہ زیارت نائیے فرمیدن السلام علی الرضی الصغیر میرا سلام ہوئے ان بچے تھے جڑا ماں کو ماں نہ سد سکتا اور علماء فرمیندن کربلا دی 10ویں دی دیگر ویلے حضرت علی اصغر دے حالت تلزہ جاری ہے مچھلی کو پانی تو بہر کٹو نا کئی ویلے سجے کئی ویلے کھبے تڑپ دی جڑے ویلے اے طاقتی مک ونجس بات کئی ویلے دوم چین دیئے ول زمین تے سٹین دی بات جڑے ویلے اے طاقتی مک ونجس بات کئی ویلے سیر سجے والیں دیئے بات کھبے علماء فرمیندن 10ویں دے دن علی اصغر دی حالت ہے کہ حالت تلزہ اکی کھلے ہیں منہ کھلا قبلہ محب حسین شاہ سے فرمیندن دیگر دے ویلے اے حالت اس منہ کھلیں دا آتا بند نہ کر سکتا اور علی اصغر اگر منہ بند کرے آتا کھول نہ سکتا جس لئے علی اصغر اپنی خشک زبان لباں تے پھیری ادھی قوم منہ پھیر کے رومن لگ گئی ابن سعد حرملا میری جیتی جنگ پہ مکتی ہے اتنا غازی میری فوج کو نہیں روایا اتنا اکبر دے حملے نہیں روایا جتنا اس بچے دی خشک زبان روائے اکتا کلام الحسین جلدی کر حسین دی کلام کتا کر ایک کمینہ دے میں 3 شعبہ تیر چاہتا ہے اس زہد پا کے چھک دیتی جی میں جو چھک دیتی ہے میرا ہاتھ کب گئے دوجی دفعہ چھک دیتی میرا ہاتھ کم ہے ابن سعادت تو بڑا تیر اندازہ میں تیرا ہاتھ کیوں کب میں دے ایک ظالم میرے قریب تھیا او جڑے ویلے میں تیر کو چھک دینا سامنے کنار تا لڑ حلوے دے
رب جانے ماں اسی یا بھیڑ اسی یہ بجا دیا جھل جھل مار اپنا تیر ہی دیکھ مجھے 6 مہینے دی گردن ہی دیکھ بس میرا عزیز مہربان تیر چلا کتائر المذبوح کئی دفعہ دوسرا لٹھا اس نے پرندہ ذبح کرو نا یا مرغی ذبح کرو کو زمین تے چھوڑیں دے ہو تاکہ رج کے تڑے پھنے ہاتھ پھیر مار کنے جس سے لے علی اصغر کو تیر لگے نا تو ذرا سوچ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلے دا چھوٹے چھوٹے پیر پیو دے سینے دے مرے دا حسین ہی میں ہانا نہیں دے دا کئی ویلے لابی چم دا تے اوالے جڑا خون پیا نکل دا ہتھا تے کھن کے ریش تے پیا ملے دا تے اصغر لے کے آدھا بابا ہون تا راضی ہے اس سے لے حسین لے کے آدھا میرا اللہ اے مصیبت برداشت کرنا آسان ہے چونکہ تیری ذات بہنے دیئے آؤ دامن حاجت پھیلاؤ جنہ دی اولاد نہیں یا اولاد نرینہ کو ترستر خالق کو دا آباد فرماوے بڑا عزیز مہربان بس طاقت ختمیہ کو جادا علی اکبر زین تو نت ہے برچی لگیس حسین نہ لہدہ بٹھے نہ برچی لگ دی بٹھے غازی دے بازو کٹی جے حسین کٹی ہوئے تھا بٹھے کٹی دے نہیں نٹھے جناب قاسم حسین تو لتھا ہویا نٹھے لادہ نہیں نٹھا اور چھوٹی اولاد علی علی اصغر کربلا دمید شہید ہے حسین تیر کو آدھا ہی نٹھے علی اصغر دی گردن تے لگدہ ہی نٹھے اپنے 6 مہینے دے لال کو سینے تے تڑپدہ ہی نٹھے مختیار پچھا حرملے کلو حرملا بڑی دوسرا جنگ لڑیے میں تو اتنا دسا کدا تو ادا دل نرمی تھا کدا تو کو ترسی آئے حرملا جتنا وڈا سنگ دل آدھے ہاں مختیار ایک موقع تہی ہو جی ہے میں رو بھی میں کو بڑا ترس ہے مختیار دیکھ کے دے اوہ ترس ہے جڑے ویلے حسین علی اکبر دی لاش چاہتی آدھے نہیں کیا اوہ ترس ہے جڑے ویلے حسین غازی دا علم چاہتے آدھے نہیں کیا اوہ ترس ہے جڑے ویلے حسین قاسم کو چاہے آدھے نہیں اور مختیار تھپڑ مار کے آدھے دسا کیڑے ویلے ترس آئی آدھے میں اوہ لاٹھا رنا اور جڑے ویلے حسین علی اصغر دی لاش چاہی ودا فیصلہ نہ کر سکتا خیمے آلے پاسے کھن ونجا اور اصغر دی لاش جا کے ٹرتا ہی آوت پچھائی ملدا اللہ جانے کتنا منظر ساختہ آئی اور جڑے ویلے خیمے آلے بھی کھن آئے جناب کلثوم بہن کتے نانا تیرے امت بالا دا دودھ مٹھائیاں نال چھٹ دئی آنے ایک ساڑے اصغر دا دودھ تیرہ دیا نوکا نال چھٹ دئی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے بانیان دیئے سالانہ محنت اپنی بارگاہ قبول فرماوے مالک اللہ شہزاد علی اصغر دی عظمت صدقے جتنیاں گودا اولاد تو خالی ہیں مالک آباد فرما حکیم صاحب دے بیٹے محمد عباس جعفری تمام دی حاجتاں پوریاں فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند تر صلوات